أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم منیت المرید فی ادب المفید والمستفید میں آج ایک اچھی حدیث جسے تلاوت کریں گے فرقان علی صاحب پڑھیے. آج کی حدیث کیا ہے؟ عن امیر المؤمنین علیہ السلام سے پڑھیے. أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وقد زمنه وسيفي لكم والعلم مخزون عنه أهله عند أهله. ها وقد أمرت بطلبه في الأهل فاطلبوه. مولانا مفتیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سے حدیث ہے وان امیر المؤمنین علیہ السلام ایھا الناس اے لوگو اعلموا ان کمال الدین طلب العلم وعلى العمل به کہ دین کا کمال علم کے حاصل اور اس پر عمل کرنے میں ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. خبردار بے شک علم کا طلب کرنا تم پر زیادہ واجب ہے مال کے طلب کرنے سے. اوجب علیکم من طلب المال تم پر زیادہ واجب ہے مال کے طلب کرنے سے. ان المال مقسوم مضمون لکم. کیوں مولانا مال سے زیادہ کیوں ضروری ہے؟ غلام علی صاحب کہہ رہے ہیں ان المال مقسوم مضمون. مال کو تقسیم کیا جا چکا ہے اور مضمون ہے یعنی اس کی اللہ نے ضمانت دی ہے. اور جس نے مال کو تقسیم کیا ہے قد قسمہ عادل بینکم جس نے تقسیم کیا ہے وہ تمہارے درمیان وہ عادل ہے. وقد ضمنہ وسیفی لکم اور اس نے اس کی ضمانت لی ہے اور وہ اپنے ضمانت کو وفا بھی کرے گا یعنی اس ضمانت کو پورا بھی کرے گا. والعلم مخزون عند اہلہ اور علم صاحبان علم کے پاس مخزون ہے یعنی خزانے میں ہے. وقد امرتم بطلبه من اہلہ اور تمہیں اسے اہل علم سے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فطلبوہ تو تم اسے کیا کرو طلب کرو. اب یاد رکھیے مولانا مال تو تقسیم ہے مولانا. یاسین حسین کو 1000 ملنے ہیں کہ 1,00,000 ملنے ہیں پتا ہے تقسیم ہو چکا ہے لیکن علم تقسیم نہیں. الا وان طلب العلم اوجب علیکم خبردار کہ علم کا طلب کرنا تمہارے لیے کیا ہے زیادہ واجب ہے. کس کے مال کس کے طلب کرنے سے مولانا؟ من طلب المال. کیوں مولانا؟ ان المال مقسوم مضمون لکم مال کو کیا کر دیا گیا ہے تقسیم کر دیا گیا ہے اس کی ضمانت دی گئی ہے. قد قسمہ عادل بینکم جس نے تقسیم کیا ہے وہ کیا ہے عادل ہے صحیح ہے. وقد ضمنہ وسیفی لکم اور اس نے رزق کی ضمانت لی ہے اور وہ اپنے ضمانت کو کیا کرے گا پورا کرے گا وفا کرے گا. ہے یا نہیں مولانا کہ اللہ بھوکا رکھے گا کسی کو؟
والعلم مخزون عند اہلہ، لیکن علم مولانا علم کو نہیں اللہ نے تقسیم کیا ہے، کہ وہ صاحبان علم کے پاس ختم ہے. وقد امرتم بطلبه من اہلہ، دیا گیا ہے کہ صاحبان علم سے علم کو حاصل کرو. فطلبوہ، تو تم کیا کرو اسے طلب کرو. سمجھ میں آیا مولانا؟ پڑھیے مولانا علی اصغر صاحب کو ملا. وعنه عليه السلام العالم أفضل من السائل القائم وإذا مات العلم ارے علم نہیں ہے، وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ سلم في الإسلام سلمة لا يسدها إلا خلف منه. کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ عنہ علیہ السلام، یعنی یہ کس سے حدیث ہوئی؟ ہاں، مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. صحیح ہے. العالم افضل من الصائم، عالم روزے دار سے افضل ہے. القائم، عبادت کرنے والے سے، کہ ایسا انسان جو روزے کی حالت میں اور عبادت کر رہا ہو. المجاہد، اور جو راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو. کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ سُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَتَانِ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلَفٌ مِّنْهُ، کہ جب کسی عالم کی موت ہوتی ہے تو اسلام میں ایک شگاف پیدا ہو جاتا ہے. شگاف سمجھتے ہیں نا؟ جگہ بن جانا. سلمہ کہا جاتا ہے مولانا، دو دانتوں کے بیچ کا دانت اگر ٹوٹ جائے تو کیسا گیپ نظر آتا ہے؟ دکھ رہا ہے؟ دانت ٹوٹ جائے دانتوں کے بیچ گیپ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کہا ایک عالم اگر مر جاتا ہے دنیا سے تو وہاں بھی ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک گڈھا پیدا ہو جاتا ہے. لا یسدھا، اس گڑھے کو، اس شگاف کوئی نہیں بھر سکتا. الا خلف منہ، سوائے یہ کہ ایسا کوئی ہو جو ان کا نیک و صالح خلف ہو، یعنی جو ان کے بعد آ رہا ہو اس کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پائی جائیں. وعنہ علیہ السلام مولانا، یہ میری پسندیدہ حدیث میں ہے، یہ بھی پڑھیے غلام علی صاحب. ہاں، مولانا متقیان فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا، علم کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے. ان یدعیہ من لا یحسنہ، کہ اس کا دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا. وَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، جب علم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. کسی جاہل کو اگر وکیل صاحب بولیں گے تو خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کسی عام انسان کو اگر ڈاکٹر صاحب کہہ کے مخاطب کریں وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کسی کو انجینئر صاحب کہیں وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا اگر انجینئر نہیں ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ انجینئرنگ ایک کیا ہے؟ افضل شے ہے. کسی پانی کے لیے ٹھیک ہے. ولا ان يدعيه من لا يحسنه، کہ وہ بھی دعویٰ کرے جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب علم اچھی چیز ہے نا بولا. وَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، جب علم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا، اور جہل کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے. أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ، کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ بھی جہالت سے کیا کرتا ہے؟ بری ہوتا ہے. يَبْرَأَ مِنْهُ، کہ وہ اپنے آپ کو بری جان سمجھتا ہے. من هو فيه، کہ جو اس میں ہوتا ہے.
یعنی جو جاہل ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرے گا. جاہل کو جاہل کہہ دیں آپ کو ناراض ہو جائے گا, غصہ ہو جائے گا, کیونکہ جہل ایک اچھی صفات نہیں ہے. علم کو بلندی حاصل ہے. اگر عالم اس کو کہیں گے, مولانا کہیں گے, انجینئر کہیں گے, ڈاکٹر کہیں گے, وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. کیوں؟ کیونکہ علم کیا ہے؟ اشرف ہے اور اعلیٰ. مولانا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ علم کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو عالم نہیں ہوتا وہ بھی عالم ہونے کا کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے. صحیح ہے. اور اگر اس کو اس کی طرف علم کی نسبت دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا, اور جہل کی مذمت کے لیے یہ کافی ہے. بہت اچھی حدیث. اور جہل کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے ان یبرأ منہ من هو فیہ, کہ وہ بھی اپنا دامن چھڑاتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے. کیا ہے؟ جاہل ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جہل کوئی اچھی صفات نہیں ہے. کہ علم کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے. چلیے مولانا محمد علی صاحب آپ کو. جی. وعنه أنه قال لكميل بن زياد ياكم. جی. پڑھیے. وأنه قال لكميل بن زياد يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يسقو على الإنفاق. ہاں مولانا. عنہ علیہ السلام, مولانا متقیان کی حدیث دیکھیے مولانا ایک اور. یا کمیل, کس سے کہا مولانا؟ کمیل. انہی کو دعائے کمیل تعلیم فرمائی تھی, انہی کے نام سے دعائے کمیل کیا کر دیا؟ موسوم ہو گئی. یا کمیل العلم خیر من المال, علم مال سے کیا ہے؟ بہتر ہے. العلم یحرسک وانت تحرس المال, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو. العلم خیر من المال, العلم یحرسک, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. وانت تحرس المال. کیوں مولانا؟ تو کتاب پڑھ کے گئے, تمہارا علم کو چوری کر لے جائے گا کہ نکال لے جائے گا؟ کہ میموری جیسی فائل ہے کہ کہیں لگائے گا کمپیوٹر میں ڈیلیٹ مار دے گا؟ نہیں, آپ کا علم آپ کے ساتھ رہنے والا ہے. لیکن جیب سے پیسہ مولانا, اس کو آپ کو بچانا ہے کہ وہ آپ کو بچائے گا؟ آپ کو بچانا ہے تاکہ آپ کی جیب نہ کٹے مولانا. تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے, آپ مال کی حفاظت کرتے ہیں. والعلم حاکم, علم حاکم ہے. والمال محکوم علیہ, اور مال پر حکم لگایا جاتا ہے. مولانا نانی امبانی جا کے جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کہ جج بیٹھتا ہے؟ یعنی جو صاحبان علم ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ صحیح. مال والا کہاں رہے گا؟ والمال تنقصه النفقۃ, مال مولانا خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. 1,00,000 روپے ہے مولانا, اگر آپ کے پاس 1 نومبر کو, تو کیا 6 جون کو بھی 1,00,000 رہنے والے ہیں یا کم ہوگا خرچ کرنے سے؟ کیوں علی عباس, بڑھتا تو نہیں تمہارا؟ ہاں. والمال تنقصه, مال کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. النفقۃ, کس سے؟ خرچ کرنے سے. والعلم یزکو علی الانفاق, اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. پڑھیے مولانا افغان صاحب. العلم افضل من المال ب7
العلم افضل من المال بسبعہ، علم مال سے 7 چیزوں میں افضل ہے، علم مال سے 7 چیزوں میں افضل ہے، کیا کیا؟ والمال میراث الفرائض، علم کس کی میراث ہے مولانا؟ انبیاء کی میراث ہے، والمال میراث الفرائض، اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ ہاں، العلم لا ينقص بالنفقہ، علم خرچ کرنے سے نہیں کم ہوتا، والمال ينقص بها، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ ہاں، یحتاج المال الى الحافظ، مال کو ایک محافظ کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ بینکوں میں لاکٹ کیوں ڈھونڈتے ہیں، پیسے بینکوں میں کیوں رکھواتے ہیں؟ تاکہ حفاظت ہو سکے۔ والعلم یحفظ صاحبہ، اور علم اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، صاحبان علم کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، پورے دن آپ کی حفاظت ہوگی، صحیح ہے۔ اور 100 روپے کا نوٹ چاروں طرف گھما دو گے، 1000 گھما دو گے تو کیا حفاظت ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے جب گھما رہے کوئی 1000 روپے چھین کے لے کے چلا جائے۔ ہاں مولانا، علم یدخل فی الکفان، علم کہاں جائے گا مولانا آپ کے ساتھ؟ کفن میں۔ والمال یبقل، والمال ویبقى المال، اور مال کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، کہ جیب میں رکھ کے لے کے جائیں گے مولانا؟ ہاں، کوئی ایسا مستحب کپڑا پڑا ہے؟ امامہ آپ نے پڑھا ہوگا، شہادتین پڑھی ہے، ران پیش پڑھا ہے، کوئی ایسا کچھ پڑھا ہے؟ لنگی پڑھی ہے، پیرہن پڑھا ہے، چادر پڑھی ہے، کیا یہ پڑھا ہے کہ بیگ بنانا مستحب؟ بیگ برابر میں بنا کے ٹانگ دیا جائے؟ نہیں، تو والمال ویبقى المال، علم ساتھ جائے گا لیکن مال بچ جائے گا۔ ہاں مولانا۔ المال یحصل للمؤمن والکافر، مال مومن و کافر دونوں کو ملتا ہے۔ والعلم لا يحصل الا للمؤمن، اور علم کس کو حاصل ہوتا ہے؟ یہاں تو الٹا ہی ہو رہا، مسلمان ہی نہیں پڑھ رہا، وہ عالم نہیں ہوتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے مولانا کہ اصل علم ہے خدا کو جاننا، اصل علم کیا ہے؟ خدا کو جاننا، خدا کی معرفت حاصل کر لینا، ہے نا؟ ورنہ عالم تو دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آئنسٹائن کون سا تھا؟ ہمارے مبارکوں سے تو نہیں تھا وہ؟ چلیے سادس مولانا۔ جمیع الناس یحتاجون الی العالم، تمام کے تمام لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں، فی امر دینہم، اپنے دین کے کاموں میں۔ ولا یحتاجون الی صاحب المال، لیکن صاحبان مال کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ آخری پڑھیے مولانا۔ العلم یقوی الرجل علی المرور علی الصراط، صحیح ہے، علم آپ کو طاقت دے گا صراط مستقیم پر گزرنے کے لیے۔ والمال یمنعہ، مال آپ کو روک دے گا، پہلے حساب کتاب دو گے تب جاؤ گے نا مولانا۔ اور علم آپ کو قوت دے گا، آپ کیا ہوں گے؟ پورے صراط کو تیزی سے پار کر لیں گے۔ تو یہ ساتھ ہے مولانا، یہ بہترین مجلس میں بیان کرنے لگا ہے، یہ سب چیزیں بیان کیا کرو، ٹھیک ہے؟
یہ باتیں کلام ائمہ جو ہیں آپ کے اور رسول کی حدیثیں ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، اس سے بہتر مجلس کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تاکہ اسی بہانے سے لوگوں کے ذہن میں احادیث پیغمبر، احادیث ائمہ، آیات قرآنی، واقعات، ان سے جڑی ہوئی تفسیر، تعویل لوگوں تک پہنچے، کیونکہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کے کیا کرے گا، تفسیر پڑھے گا اور قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، کب ان کو ملے گا؟ تو یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔